بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر، اس نعمت کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی ہے نسل قطع۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن مضامین، مطالب اور مفہوم کے اعتبار سے یہ صرف عظیم نہیں بلکہ عظیم ترین صورت ہے۔ اس صورت کے علاوہ قرآن پاک 113 صورتوں میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے فصاحت و بلاغت کی انتہا کرتے ہوئے ان تمام مضامین کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر دیا۔ میں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جس کی
114 صورتیں ہیں. چھ 6000 سے زیادہ آیات ہیں. ان میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے. پہلا مضمون جسے قرآن کے مختلف پاروں میں اور صورتوں میں بیان کیے ہیں، وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس شخصیت کو یہ قرآن اتارا جا رہا ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ان کا احترام کیا ہے. یہ مختلف جگہوں پہ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا. کچھ میں نے گزشتہ برس میں بیان کیا، کچھ آج روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں بہت زیادہ بیان ہوا، 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے اس کے لیے وقف کی. وہ مضمون ہے پیغام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس پیغمبر کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، جس پیغمبر کی شان اتنی اعلیٰ ہے، جس پیغمبر کی قدر و منزلت اتنی اونچی ہے، جس پیغمبر کا احترام اور اکرام اور اعزاز ہماری خدائی میں اتنا زیادہ ہے، اس پیغمبر نے دنیا والوں کو پیغام کیا دیا تھا، کیا منوانا چاہتے تھے وہ، ان کا پیغام کیا تھا، ان کا بیان کیا تھا، ان کی تقریر کا عنوان کیا تھا. یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا. تیسرا مضمون جو قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ بیان ہوا، وہ مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پیغمبر دنیا میں آئے، انہوں نے پیغام دیا، ان کا مقابلہ ہوا، ان کے ساتھ جنگیں کی گئیں، زبان نشتر ان کے خلاف چلائے گئے، ان کے راستے کاٹنے کی سازشیں ہوئیں، ان کو ناکام بنانے کی تدبیریں ہوئیں. یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، یہ ساری باطل قوتیں اکٹھی ہو گئیں. اس لڑائی کا انجام کیا ہوا، کون جیتا، کون ہارا، کون فاتح بنا، کون مفتوح ٹھہرا، کامیابی کس کا مقدر بنی، شکست
کس کے نصیب میں لکھی گئی، کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا، اس لڑائی کا انجام کیا نکلا، یہ ایک مضمون ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا۔ اس کو ہم نے عنوان دیا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ پورے قرآن پاک میں 3 مضمون اللہ نے بیان کیے، چوتھی کسی چیز کا ذکر نہیں۔ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور 100% صحیح ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ اس پورے قرآن پاک میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کا ذکر ہے، انہی کا تذکرہ ہے، کبھی مقام کے رنگ میں، کبھی پیغام کے رنگ میں، کبھی اس کے انجام کے رنگ میں۔ اس کی ہم تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ میری اس بات کی تائید ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان سے ہوتی ہے جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ ماں جی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کے کچھ ورق سننے کے لیے، جب آپ مسجد میں ہوتے تھے، جب آپ میدان جنگ میں ہوتے تھے، جب آپ مدینے کی گلیوں میں ہوتے تھے، ہمیں علم ہے نماز کیسے پڑھی، ہمیں پتہ ہے نالین مبارک کس طرح اتارے، ہمیں علم ہے سواری پہ سوار کس طرح ہوئے، ہمیں علم ہے سواری سے اترے کس طرح، خیمے میں کس طرح داخل ہوئے، چلنے کا انداز کیا ہے، جمعے کا خطبہ کیا ہے، نماز کس طرح پڑھائی آپ نے۔ یہ جو آپ کی باہر والی زندگی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے گزری ہے، لیکن جب آپ اپنا حجرہ مبارکہ میں، آپ کے گھر میں، کمرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو گھر کے ماحول کے اندر آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کس طرح زندگی آپ نے گزاری۔ میں آپ سے نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں، میں آپ سے نبی پاک کی سیرت طیبہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابی ہے پوچھنے والا اور میری اور آپ کی ماں ہے اس کا جواب دینے والی۔ صحابی کہتا ہے میں اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت اور اخلاق پوچھنا چاہتا ہوں، اور میری ماں کہتی ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس نے کہا ماں جی قرآن تو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ اور بھائی یہ سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہی تو ہے، یہ سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہی تو ہے، سیرت ہی تو ہے۔ یعنی قرآن اگر دعویٰ ہے تو میرے پیغمبر اس کی دلیل ہے، قرآن اگر صورت ہے تو میرے پیغمبر اس کی سیرت ہے، قرآن اگر متن ہے تو میرے پیغمبر اس کی شرح ہے، قرآن اگر رحمت ہے تو میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، قرآن اگر ذکر ہے تو میرا پیغمبر مذکر ہے، قرآن اگر ہدایت ہے تو میرا پیغمبر ہادی ہے، اور قرآن اگر نور ہے تو میرا پیغمبر سراج منیر ہے۔ یہ سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہی تو ہے، بیان ہی تو ہے یہ سارا قرآن۔ جو کچھ یہ قرآن خاموش ہے، ورقوں کے اندر بند ہے، میرا نبی بولتا ہوا قرآن ہے۔
یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے. اور اگر اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو آئیے میں آپ کو لے چلوں اس غار کے اندر جہاں دونوں یار چھپے ہوئے ہیں، جہاں دونوں یار چھپے ہوئے ہیں. مکے سے چھپ کے نکلے اور غار ثور کے اندر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے. عجیب منظر ہوگا اگر ہم تصوراتی دنیا میں چلے جائیں، بڑا عجیب منظر ہوگا. دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں تلاش میں، اور دونوں یار، ایک نبی ہے ایک اس کا امتی ہے، ایک امام ہے دوسرا اس کا مقتدی ہے، ایک مقتدا ہے دوسرا اس کا مرید ہے، ایک مالک ہے اور دوسرا غلام ہے، ایک آقا ہے اور دوسرا اس کا نوکر ہے. چھپ کے دونوں رات کو نکلے، چھپ کے دونوں رات کو نکلے. فرق تو ان دونوں میں بہت زیادہ ہے. اگر ایک آسمان ہے تو دوسرا زمین ہے، ایک آفتاب ہے تو دوسرا ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے تو دوسرا سمندر ہے. کہاں نبی پاک اور کہاں صدیق اکبر؟ نسبت ہی کوئی نہیں. اگر یہ ساری کائنات حضرت صدیق اکبر جیسے لوگوں سے بھر جائے تو ایک پیغمبر کا ہم پلہ نہیں ہو سکتے، اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں تو میرے پیارے پیغمبر کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. بڑا فرق ہے ابو بکر میں اور میرے نبی میں. یہ زمین ہے تو وہ آسمان ہے، یہ ستارہ ہے تو وہ سورج ہے، یہ قطرہ ہے تو وہ سمندر ہے، یہ ذرہ ہے تو وہ آفتاب ہے. لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب یہ دونوں دوست بھاگ کے نکلے چھپ کے مکے سے، ایک آقا دوسرا غلام ہے، اور مشرکین مکہ نے پیچھے سے انعام مقرر کیا ہے دونوں کے سروں کا، تو مشرکین مکہ انعام مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو دونوں کا سر لے آئے یا زندہ گرفتار کر کے لے آئے اس کو 200 اونٹ انعام میں ملیں گے، اور ان دونوں میں سے ایک کا سر لے آئے اس کو 100 اونٹ ملیں گے. نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ ان میں سے جو ایک کا لے آئے اس کو 100 اونٹ ملیں گے. یعنی نبی پاک کا سر لے آئے پھر بھی 100 اونٹ، ابو بکر کا سر لے آئے پھر بھی 100 اونٹ. یہاں تو ابو بکر نبوت کی برابری کر گیا ہے، یہاں تو ابو بکر کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی ہے. ورنہ وہ آقا ہے، یہ غلام ہے، وہ مالک ہے، یہ نوکر ہے، وہ پیغمبر ہے، یہ امتی ہے، وہ اگر آسمان ہے تو یہ زمین ہے. نسبت ہی کوئی نہیں. لیکن جب قیمت دونوں کی پڑتی ہے تو برابر قیمت پڑتی ہے. 100 اونٹ نبوت کے سر کی قیمت اور 100 اونٹ صدیق اکبر کے سر کی قیمت. کیوں پڑ گئی ہے صدیق اکبر کے سر کی قیمت نبوت کے برابر؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی آدمی دودھ کے اندر پانی ڈالتا ہے تو دودھ چیخا بھیا مارتا، بڑا شور مچاتا ہے. دودھ کہتا ہے اور تیرے رنگ جیسا نہیں، تیرا رنگ میرے رنگ جیسا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیسا نہیں، تیری طاقت میری طاقت جیسی نہیں، تیرا مزہ میرے مزے جیا نہیں. تو کتنے بڑے آنا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے ساتھ کیوں مل رہے ہو؟ تیرا مزہ الگ میرا مزہ الگ، تیرا ذائقہ الگ میرا ذائقہ الگ، تیری قیمت الگ میری قیمت الگ، تجھ مجھ میں نسبت ہی کوئی نہیں. تو کہاں آ رہا ہے؟ تو دودھ کو جوان میں پانی کہتا ہے کہ دیکھ میرا رنگ تیرے رنگ جیسا نہیں، میرا مزہ تیرے مزے جیسا نہیں، میرا ذائقہ تیرے ذائقے جیسا نہیں، لیکن یار وفادار ہوں. جب تیرے اندر ملوں گا اپنا رنگ چھوڑ کے تیرا رنگ اختیار کروں گا، تیرا رنگ اختیار کروں گا، اپنی ہستی مٹا دوں گا، اپنی ذات ختم کر دوں گا، تیرا رنگ اختیار کر لوں گا. میری قدر و قیمت اور میری وفاؤں کا خیال تجھے اس وقت آئے گا جب حلوائی تجھے چولہے پہ رکھے گا، تجھے کڑھائی میں ڈالے گا، نیچے آگ روشن کرے گا. جب تک میرا ایک قطرہ تیرے اندر موجود رہا تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا، ساری آنچ خود سہ لوں گا، مصیبت برداشت کروں گا، تجھے اس آگ کی تپش سے بچانے کی کوشش کروں گا. دودھ کہنے لگا اگر اتنے ہی یار وفادار ہے پھر آ جا، وہ قیمت میری وہی تیری، وہ قیمت میری وہی تیری. پھر پانی دودھ کے بھاؤ بک گیا. ابو بکر یار وفادار تھا نا میرے پیغمبر کا. جب اس نے کہا تھا اپنا رنگ مٹا کے تیرا رنگ اختیار کروں گا، اپنا رنگ مٹا کے تیرا رنگ اختیار کروں گا،
اور پھر میری قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب اس رستے ہجرت کے رستے میں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ نبی پاک پوچھتے ہیں ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی بائیں پھرتے ہیں آپ؟ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب آپ کے آگے چلتا ہوں نا خیال آتا ہے دشمن کا تیر کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، پھر جب پیچھے چلنے لگتا ہوں خیال آتا ہے تیر کہیں بائیں سے نہ آ جائے، میں چاروں طرف چکر لگاتا ہوں کہ جو تیر دشمن کا آپ پہ چلے وہ ابو بکر کو پہلے لگے، میں مصیبت خود سہ لوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر ایسا ہی وفادار یار ہے آ جا میرے ساتھ، جو قیمت میری وہی تیری، جو قیمت میری۔ پھر ابو بکر کے سر کی قیمت نبوت کے سر کے برابر پڑ گئی ہے۔ یہ غار میں دونوں یار پہنچتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، غار میں دونوں یار پہنچتے ہیں۔ جب غار میں یہ پہنچے کتنا عجیب منظر ہوگا، چھپ کے جانے والے دو یار ہیں، ایک تنہائی میں چھوٹی سی غار ہے، اس میں یہ دونوں پہنچ گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ساری رات کا جگ رہتا ہے، بہت نیند آئی ہے، ابو بکر نے اپنی جھولی کھول دی ہے، نبی پاک نے اپنا سر مبارک ان کی ران پہ رکھ لیا اور نبی پاک آرام سے سو گئے ہیں۔ نبی پاک حضرت ابو بکر کی ران پہ سوئے ہوئے، آپ کی جھولی میں سوئے ہوئے۔ جس مقصد کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس منظر کو منظر کشی کرتی ہے، اس منظر کی کہ غار ثور ہے، وہاں حضرت ابو بکر کی جھولی ہے، ابو بکر کی جھولی میں نبی پاک سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، رکھ کے سر سوئے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جب غار کے اندر ابو بکر کی جھولی میں نبی پاک سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے راحل پہ قرآن کا نسخہ کھول دیا، جیسے کسی نے راحل پہ قرآن کا نسخہ کھول دیا۔ تو پھر میرا کہنا ٹھیک ہوا نا، ایک قرآن وہ ہے جو ورقوں کے اندر بند ہے، ایک قرآن وہ ہے جو مکے مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے پھر کہہ دیا نا کہ جس طرح قرآن کا نسخہ کھلا ہوتا ہے، ابو بکر کی گود میں نبی پاک اس طرح سوئے ہوئے تھے۔ چلو میں آپ کو ایک اور منظر کی طرف لے جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہو گیا ہے، آخری بیماری ہے جو آپ پر طاری ہو گئی ہے، اس بیماری سے آپ اٹھ نہیں سکے ہیں۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوموار سے پہلی جمعرات جو آئی ہے آپ نے زور کی نماز مسجد میں پڑھائی ہے، آ کے سرخ رنگ کی ایک پٹی آپ نے اپنے سر مبارک پہ باندھ رکھی ہے۔ بخار اتنا تیز ہے آپ کو کہ صحابہ کہتے ہیں چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اتنا تیز بخار ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو جتنا دو بندوں کو بخار ہوتا ہے وہ دو بندوں کا بخار ملا کر ایک نبی کو دیا جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ دو بندوں جتنا بخار مجھے دے دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دو بندوں جتنا بخار آپ پر طاری کر دیا گیا؟ نبی پاک نے صحابہ کی حیرانگی دیکھی، آپ نے فرمایا حیران نہ ہو، اجر بھی تو اسی طرح ملتا ہے نا، اجر بھی تو اس کا اسی طرح ملتا ہے۔ سرخ رنگ کی ایک پٹی نبی پاک نے اپنے سر مبارک پہ باندھ رکھی ہے، سر مبارک میں درد ہے اور بدن کے اوپر چادر ہے، چادر کے اوپر بھی ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ جمعرات کا دن ہے، زور کی نماز کا وقت ہے، آپ نے زور کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لے آئے، ممبر پہ آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی ہر کتاب کے محدث نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ خطبہ جب دے رہے ہیں نبی پاک تو نبی پاک اس خطبے میں فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، او میرے یارو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ بین الدنیا والآخرہ، پکا لو یہ لفظ، پکا لو یہ لفظ، بخاری کی روایت ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، اپنی وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے۔ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، مجھ سے ایک بندے سے سوال کیا گیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، ہم تیری زندگی کی ڈور لمبی کر دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، ہم آپ کی ڈور ذرا اور ڈھیلی کرتے ہیں، دنیا کی زندگی آپ کو دیتی ہیں، والآخرہ یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہو، آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہو۔ ایک بندے کو اختیار دیا گیا، فاختار الآخرہ،
فاختار لا دنیا، دنیا کی زندگی نبی پاک نے پسند نہیں کی. نبی پاک کے لیے حیات دنیاویہ کی بات کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ نبی پاک کی زندگی دنیا والی زندگی ہے اور آپ کی حیات دنیاویہ ہے، دو اس حدیث کا جواب جس میں نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا والآخرہ، بین الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت ان میں سے ایک چن لے. فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ، اس بندے نے کون سی زندگی چنی؟ بولو، آخرت کی چنی. دنیا کی زندگی نبی پاک نے پسند نہیں کی، آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، جنت کی زندگی نبی پاک نے پسند کی ہے. اور جب اسرائیل آخری وقت میں نبی پاک کے پاس پہنچے ہیں اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کی ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور پوچھنا چاہتے ہیں یہاں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو نبی پاک نے اسرائیل کو کہا تھا، بخاری کی یہ روایت ہے، نبی پاک نے اسرائیل سے کہا تھا اسرائیل یہ بتا ادھر کیا خیال ہے، یہ بتا ادھر کیا خیال ہے، اس کی کیا مرضی ہے. تو اسرائیل نے آخری وقت میں کہا تھا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا، وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہے. حضرت عائشہ کی گود ہے، نبی پاک کا سر مبارک ہے، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہے. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. میری ماں روایت کرتی ہے، فرماتی ہے میری گود ہے، نبی پاک کا سر مبارک ہے. اسرائیل سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور نبی پاک نے اپنی انگلی چھت کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق. انگلی کس طرف اٹھائی؟ کس طرف؟ تو تھی یاد رکھے نبی پاک کہتے ہیں میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تھی کہتے نہیں تھی نہیں، تم دنیاوی حیات کو پسند کرنے لگے ہو. نبی پاک نے دنیاوی حیات ریجیکٹ کی ہے، رد کی ہے آپ نے دنیاوی حیات کہ مجھے دنیاوی حیات نہیں چاہیے، جو میں نے 63 سال گزار لی، 100 گزار لی، اب میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. فاختار الآخرہ، آپ نے کون سی زندگی پسند کی؟ آخرت کی زندگی پسند کی. رفیق اعلیٰ کو آپ نے پسند کیا، جنت الفردوس کی زندگی کو آپ نے پسند کر لیا تھا. انگلی بھی آپ نے اٹھائی تو کس طرف اٹھائی؟ آسمان کی طرف. صحابہ چپ ہیں، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، کہاں رہنا چاہتا ہے اس دنیا میں یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. بندے نے آخرت کو قبول کر لیا. سارے صحابہ چپ ہیں، خطبہ سن رہے ہیں. یہ بات بھی صحابہ نے سن لی، لیکن وہ جو رازدار نبوت تھا، وہ جو رازدار نبوت تھا، وہ جو یار غار تھا، وہ جو میرے نبی کے سفر حضر کا ساتھی تھا، اس کی چیخیں نکل گئی ہیں، وہ رونے لگا ہے، اس کی ہچکیاں بند گئی ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر نے رونا شروع کیا ہے تو صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر رونے کا کیا مقام ہے؟ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، اس میں رونے کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اور تم کیا جانو، بندے سے مراد خود نبی پاک کی ذات. یہ رازدار نبوت ہے نا، یہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے نا، اس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے. پہنچ گیا یہ طے تک کہ اس ابد سے مراد کون ہے؟ نبی پاک ہیں. ابو بکر صدیق جب رونے لگے اور نبی پاک نے یہ خطبہ شروع کیا جس کا میں نے آپ اقتباس ایک سنایا آپ کو کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو، آخرت میں آنا چاہتے ہو، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے، ذہن میں رکھیے. اس کے بعد آپ کو خطاب کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کے بعد آپ کو صحابہ کے سامنے تقریر کرنے کا، بیان دینے کا، وصیت کرنے کا، نصیحت کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا. یہ آخری تقریر ہے نبی پاک کی، آخری خطاب ہے نبی پاک کا. جب حضرت ابو بکر صدیق روئے نا اور ان کی ہچکیاں بندھ گئی نا اور آواز ان کی بلند ہوئی نا مجمع کے اندر، اور نبی پاک پر جو منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آواز نبی پاک تک پہنچی، میرے پیغمبر نے خطبے کا موضوع ہی بدل دیا. نبی پاک نے خطبے کا موضوع ہی بدل دیا. پہلے تو کچھ کہنا اور چاہتے تھے لیکن نبی پاک نے موضوع بدل کے کہا اے لوگوں، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، الا ابا بکر. کی حدیث ہے، فرمان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا
लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन सिवल्लाह लत्तखज़तु अबा बकर खलीला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला, खलील किसको कहते हैं? दिली दोस्त को कहते हैं। खलील किसको कहते हैं? जिसकी मोहब्बत दिल में जड़े पकड़ जाए उसको खलील कहते हैं। नबी पाक ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन सिवल्लाह, और दुनिया के लोगों, अगर मेरे दिल के किसी कोने खदरे में, अगर मेरे दिल के किसी कोने खदरे में अल्लाह की मोहब्बत से कोई जगह बच गई होती, किसी कोने में, किसी हिस्से में मेरे दिल में अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की दोस्ती है, अगर मेरे दिल के किसी कोने में, किसी खदरे में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कोई जगह भी बच गई होती, कोई जगह भी बच गई होती, लोगों मैं अपने दिल की उस जगह में अबू बकर को समा लेता। वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन सिवल्लाह लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। नबी पाक ने यह खुतबा दिया, ये जुमेरात जोर का वक्त है और मगरिब असर की नमाज फिर आपने जुमेरात को पढ़ाई है, मगरिब की नमाज भी आपने जमात के साथ पढ़ाई है, लेकिन इशा की नमाज के लिए आप बाहर तशरीफ हो नहीं लाए, गशी आप पर तारी हो गई है, तकलीफ बढ़ गई है, उठ नहीं सके। जब नबी पाक को इफाका हुआ, इर्द गिर्द देखा तो नबी पाक ने पहला सवाल किया असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनका, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी या रसूल अल्लाह, वो तो तेरे दीद के प्यासे बैठे हुए हैं, मस्जिद में जमा है सारे सहाबा, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया पानी लाओ, मुझे वुजू करवाओ, मैं जाके नमाज पढ़ाना चाहता हूं। पानी लाया गया, नबी पाक पर दोबारा बेहोशी तारी हुई, फिर आपको इफाका हुआ। फरमाया असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनका, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया पानी लेके आओ, मुझे वुजू करवाओ, मैं मस्जिद में जाके लोगों को इशा की नमाज पढ़ाऊं। पानी लाया गया, आप पर से 12 गशी तारी हुई, जब आपको इफाका हुआ फरमाया सल्लल्लाहु, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनका, लोग तो आपका इंतजार कर रहे हैं, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। नबी पाक ने फरमाया लोगों को कहो मेरा इंतजार न करें, मुरू अबा बकरिन, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। ये जुमेरात इशा की नमाज थी जो हजरत अबू बकर ने पढ़ाई थी। जुमे की 5 नमाजें हजरत अबू बकर ने पढ़ाई थी, हफ्ते की 5 नमाजें हजरत अबू बकर ने पढ़ाई थी, इतवार की 5 नमाजें हजरत अबू बकर ने पढ़ाई थी, और सोमवार की सुबह की नमाज भी हजरत अबू बकर ने पढ़ाई थी। ये नबी पाक की जिंदगी की बात है। बात जरा तवील हो रही है, बात दूसरी तरफ चल गई है, तो थोड़ा सा हम भी दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। बैतुल मुकद्दस चलिएगा, वो मेरे नबी का मकाम है। जब अल्लाह मेरे पैगंबर को मक्के से ले गया इलल मस्जिदिल अक्सा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला। बैतुल मुकद्दस में जब मेरे प्यारे पैगंबर पहुंचे, अंबिया वहां मौजूद हैं, हजरत आदम से लेकर सारे अंबिया उस जगह मौजूद हैं। इनमें इमामुल मुवाहिदीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इनमें हजरत मूसा कलीमुल्लाह मौजूद हैं, इनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। बड़े बड़े उलुल अज़म बरगुज़ीदा पैगंबर बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। बात हो रही है जमात कौन कराएगा, इमामत के मुसल्ले पे कौन आएगा, आज नबियों का इमाम कौन बनेगा? तो रिवायात में आता है हजरत जिब्रील आगे बढ़े और मेरे प्यारे पैगंबर के बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया कि आज नबियों की इमामत आपके हिस्से में आएगी। अल्लाह आज इमामुल अंबिया का ताज आपके सर पे सजाना चाहता है, आपके सर पे सजाना चाहता है। और नबियों का जब इमाम बनाया मेरे प्यारे पैगंबर को, तो बाजू से पकड़ के जिब्रील ने खड़ा किया था, और जब सहाबा का इमाम बनाया अबू बकर को, तो जिब्रील ने खड़ा नहीं किया था, खुद मोहम्मद ने खड़ा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां जिब्रील आगे कर रहा है, यहां मेरे नबी आगे कर रहे हैं और फरमा रहे हैं मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास। अबू बकर नमाज पढ़ाते रहे, हजरत अली पीछे नमाज
پڑھتے رہے، ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، حسنین کریمین نمازیں پڑھتے رہے، ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، نبی پاک کے چچا عباس نماز پڑھتے رہے، ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، آپ کے چچا دار بھائی عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، آپ امام رہے، وہ مقتدی رہے۔ ایک دن صبح کی نماز کا وقت ہے، ابو بکر مصلی پہ آ گئے ہیں، ابو بکر مصلی پہ آ گئے، پیچھے صفیں درست ہو گئی ہیں کہ اچانک نبی پاک کی طبیعت سنبھل گئی، اچانک نبی پاک کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ بخاری کے یہ روایت ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، آپ کی طبیعت سنبھلی ہے، آپ گھر والوں سے پوچھتے ہیں نماز ہو گئی کہ نہیں جی نماز تو ہو رہی ہے۔ نبی پاک کا یوں کھڑکی ہے، یہ محراب ہے، جس طرح وہ سامنے دروازہ ہے اس طرح کھڑکی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی، اس کے آگے ایک کپڑا سا لٹکا رہتا ہے، اس کھڑکی میں نبی پاک نے کپڑے کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، ہٹا کے آپ نے مسجد نبوی کا یہ منظر دیکھا، صحابہ کی لائنیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو کے صبح کی نماز پڑھا رہا ہے۔ بخاری کے یہ لفظ ہیں فتبسما، فتبسما، نبی پاک مسکرائے ہیں، آپ نے تبسم فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کو مصلی پہ دیکھ کے نبی پاک خوش ہوئے، فتبسما، آپ نے تبسم کیا ہے، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اس کھڑکی سے باہر نکال لیا ہے، مسجد کے اندر اپنا سر آپ نے داخل کر لیا ہے۔ اس طرف کے جو نمازی تھے ان کی نظر جب آپ کے چہرہ انور پہ پڑی، کئی دنوں سے انہوں نے آپ کے چہرہ انور کو نہیں دیکھا تھا، آپ مسجد میں نہیں آئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ فرط مسرت سے ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں، ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں، ہم اپنی نمازیں توڑ دیں۔ نبوت کا چہرہ آج کئی دنوں کے بعد دیکھا تھا، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ جب اس چہرے کی رانائی، اس چہرے کی زیبائی، اس چہرے کا حسن، اس چہرے کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اپنا چہرہ جب کھڑکی سے باہر نکالا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے قرآن کا ورق کھول کے رکھ دیا، جیسے کسی نے قرآن کا کانہو وارے کا تو مصحفن، کانہو وارے کا تو مصحفن، گویا کہ قرآن کا ورق ہے جو کسی نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے میرے پیغمبر نے اس زندگی میں وہ کچھ کر کے دکھایا ہے، تو سارے قرآن میں تذکرہ ہی میرے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے قرآن میں ذکر خیر ہی میرے پیارے پیغمبر کا ہے۔ اور وہ جو 3 مضمون پورے قرآن پاک میں بیان ہوئے ذرا دہرائیے سے، مقام محمد الرسول اللہ، پیغام محمد الرسول اللہ اور انجام محمد الرسول اللہ، 3 مضمون پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیے، اور ان تینوں مضمونوں کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ مقام محمد الرسول اللہ، جب ہم بیان کریں گے نا ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، یہ کوثر کیا ہے؟ مفسرین نے 26 اقوال لکھے، کوثر کیا ہے؟ کوثر اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، کس کے لیے؟ نماز میں کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے زاری کرنی ہے تو، سجدہ کرنا ہے تو، رکوع کرنا ہے تو، اللہ کا پکارنا ہے تو، وانحر قربانی کر، مالی عبادت کرنی ہے تو، نذر و نیاز، منت اور چڑھاوا، منت ماننی ہے تو کس کے نام کی؟ کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے گھر میں اتنے پیسے دوں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا اللہ کے رستے میں دیگ اتاروں گا، اس کو منت کہنا کہتے ہیں۔ یہ منت کس کے نام کی ماننی ہے؟ مالی عبادت کس کی کرنی ہے؟ نظر نیاز کس کے نام کی دینی ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، اس میں بیان کیا پیغام محمد الرسول۔ میرے پیارے پیغمبر ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ اور تیسری آیت سورت کوثر کی، ان شانیہ کا هو الابتر، میرے پیغمبر تیرا دشمن نسل کٹا ہے،
ابتر جس کے پیچھے نسل نہ چلے، جس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، ابتر نسل قطع، مقتول نسل جس کا نام مٹ جائے، میرے پیغمبر نام مٹے گا، تیرے دشمنوں کا نام دنیا سے ختم ہوگا، تیرے ویریوں کا نام دنیا سے مٹا دیں گے، تیرے ساتھ جنگیں کرنے والوں کا، تجھ پر فتوے لگانے والوں کا، میرے پیغمبر ابو جہل کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے بڑا جھنڈا ہم تیرے ہاتھ میں تھا۔ ان شانیہ کا حول ابتر، تیرا دشمن نسل قطع ہوگا۔ اس میں بیان کیا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ اور جس طرح اللہ بیان کر سکتا ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ میرے پیغمبر کا مقام، میں، میرا استاد، میرے اکابروں میں سے کوئی اکابر، کوئی نعت خان، کوئی قوال، کوئی شاعر، کوئی مورخ، کوئی خطیب، کوئی محرر، کوئی مصنف نبی پاک کا کما حقہ مقام، منزلت، قدر، شان بیان کرے، ناممکن، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، نہیں ممکن، نہیں ممکن۔ سب سے بہتر آپ کے مقام کو اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ دیکھیے اللہ نے کیسے بیان کی۔ صفحہ نمبر 382 382 نکلا ہے، صفحہ نمبر 382۔ پارہ ہے 22واں، سورت کا نام ہے سورت الاحزاب، اور آیت نمبر ہے 45، 382۔ سورت کا نام سورت الاحزاب، آیت نمبر 45، صفحے کے بالکل آخری 2 سطروں پہ چلے جائیے جی۔ صفحہ 382 اس کی آخری 2 سطروں پہ جائیے جی۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شروع میں آپ نے خطاب کا انداز دیکھا، یا ایھا النبی، قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، تلاوت کریں، آپ کو نظر آئے گا ہر پیغمبر کو اللہ نے نام لے کے بلایا۔ پڑھتے جائیے قرآن پاک، آپ محسوس کریں گے ہر پیغمبر کو نام لے کے خطاب کیا۔ یا آدم، نام لیا، ابو البشر ہے، مسجود ملائکہ ہے، نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں، لیکن ان کو نام لے کے بلایا، اے آدم، اے آدم۔ قرآن پاک ایک دوسرے پیغمبر کا ذکر کرتا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، نام لے کے بلایا۔ قرآن ایک پیغمبر کا ذکر کرتا ہے جو پیغمبر اتنا محبوب ہے اور اللہ کو اتنا پیارا ہے اور اتنی قربانی دینے والا پیغمبر ہے کہ جب خود بیٹا تھا اللہ کی خوشی کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب خود باپ بنا اللہ کی خوشی کے لیے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی۔ اولی العزم پیغمبر ہیں، اللہ ان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ابراہیم ان قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ایک اور پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب کتاب ہے، ان پہ توریت اتری ہے، قرآن ان کو خطاب کرتا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
اے موسیٰ نام لے کے بلایا. اللہ ایک اور پیغمبر کا ذکر کرتا ہے. ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی, بیٹا مانگا ہے اللہ سے, اللہ اب جواب دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, آپ نے بیٹا مانگا, ہم بیٹا بھی دیں گے, آسمان سے نام رکھ کے دیں گے, جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. پھر اسی یحییٰ کو جب خطاب کرنے لگے, قرآن خطاب کرتا ہے یا یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. نام لے کے بلایا. ایک اور پیغمبر کا قرآن ذکر کرتا ہے جو نبی پاک سے پہلے آنے والے پیغمبر ہیں, بن باپ کے پیدا ہوئے, بن باپ کے پیدا ہوئے اور بن موت اٹھائے گئے. بن باپ کے پیدا ہوئے اور بن موت اٹھائے گئے. قرآن کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسی ابن مریم, یا عیسی ابن مریم, اے عیسیٰ بیٹے مریم کے. ہر پیغمبر کو قرآن نام لے کے بلاتا ہے, یا آدم ہو, یا نوح ہو, یا زکریا, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا یحییٰ, ہر پیغمبر کو نام لے کے بلایا. لیکن باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اکبر ہے, باوجود اس بات کے کہ وہ خالق ہے, میرے پیغمبر مخلوق ہے, وہ مالک ہے, یہ مملوک ہے, وہ معبود ہے, یہ عابد ہے, وہ اللہ اکبر ہے, آپ اس سے کم تر ہیں, ساری دنیا سے زیادہ ہیں, ساری دنیا سے آگے ہیں, لیکن اللہ سے بولو اللہ سے کم ہے. ساری دنیا کے سردار ہیں, اعلیٰ ہیں, افضل ہیں, اونچے ہیں, بلند تر ہیں, بالا قدر ہیں, لیکن اللہ سے کم تر ہیں, نیچے ہیں. وہ جو بلند تر ہے, اللہ اکبر ہے, اس نے اپنے پیارے پیغمبر کا اکرام, احترام, اعزاز, اکرام سکھایا. اللہ نے فرمایا اے لوگوں باوجود اس کے کہ میں خالق, میں مالک, میں محیی, میں ممیت, میں مدبر, میں سب سے اعلیٰ, میں اللہ اکبر, لوگوں اس کے باوجود میں نے تمہارے پیغمبر کو کسی جگہ یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. تمہارے پیغمبر کو میں نے یا محمد کہہ کے کہیں نہیں بلایا, حالانکہ ان کا مرتبہ مجھ سے تو کم ہے, ساری دنیا سے زیادہ ہے. میں نے یا محمد کہہ کے پورے قرآن پاک میں, اللہ نے پورے قرآن پاک میں یا محمد کہہ کے, بولو اندھیرے میں بات کر رہا ہوں, جنگل میں بول رہا ہوں, آج ملوں گا کل نہیں ملوں گا, جاؤ مولویوں کے پاس جو علماء تمہیں پڑھاتے رہتے ہیں, اسی یا محمد کہہ رہے ہیں تو وہابیاں سردیاں رہنا ہے, اسی یا محمد کہہ رہے تو وہابیاں سردیاں رہنا ہے. پوچھو مولویوں سے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا, نہیں بلایا نام لے کے, حالانکہ وہ بڑا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ نبی پاک کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت؟ آپ کی جوتیوں کے نیچے جو ذرے لگتے ہیں اس جتنی ہے. اللہ یا محمد نہیں کہتا اور یہ کہتا ہے میں نے یا محمد ہی کہنا. حالانکہ بیٹا باپ کو نام لے کے نہیں بلاتا, شاگرد استاد کو نام لے کے, مرید پیر کو نام لے کے, اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے, باپ کو کہا عبد الرحمان, تو لوگ کیا کہیں گے؟ بدتمیز, بے ادب, تجھے اتنی تمیز نہیں کہ باپ کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے, چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے, القاب سے بلاتے ہیں, بابا جی, ابو جی, استاد محترم, مرشد صاحب, پیر جی, القاب کے ساتھ بلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم میرے پیغمبر کو یا محمد کہہ کے کیوں بلاتے ہو, جبکہ اللہ اکبر ہونے کے باوجود میں نے بھی اپنے پیغمبر کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. میں نے نہیں کہا یا محمد, نہیں کہا. جب بھی بلایا یا ایھا النبی ہو, یا ایھا الرسول ہو, اور ایک جگہ پہ بلایا خدا کی قسم مزہ ہی آ گیا.
ایسا تعلق اپنے نبی کے ساتھ رب کا، اتنا تعلق محب اپنے محبوب کو اداؤں سے ذکر کرتا ہے۔ جب محب محبوب سے پیار کرنے لگے اداؤں کا ذکر کرتا ہے، محبوب کی اداؤں کا۔ ایک جگہ پہ جو اللہ نے بلایا تو میرے پیغمبر کی اداؤں کا ذکر کیا۔ یہ کملی تان کے سوئے، اس نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے میرے پیغمبر، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد کہہ کے اپنے پیارے پیغمبر کو، بلکہ میں نے کئی دفعہ کہا لوگ ہمارے متعلق جو کچھ کہتے رہتے ہیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے لوگ اتنا نہیں بتاتے، آپ کو چونکہ بازاروں میں ٹکر رہتی ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا نام کسی کو لے کے دو، دیکھو زلزلہ آتا ہے کہ نہیں آتا، پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی۔ ہمیں کہہ تو دیتے ہیں یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، تعظیم نہیں کرتے، لیکن خدا گواہ ہے یا محمد تو ہے ہی گستاخی، ہے ہی بے ادبی، سراسر توہین ہے۔ میں تو اس بات کا بھی قائل کوئی نہیں، یہ جو آپ مکانوں کے چھت پہ سامنے فرنٹ پر اور دکانوں کی فرنٹ پر اور اپنے سائن بورڈ اس پہ لکھتے ہو اللہ محمد، چلو یا محمد نہ لکھے بندہ، صرف محمد لکھے، گنجائش ہے، لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ہو امتی اور لکھے اپنے پیارے پیغمبر کا نام، اور اتنا خشک نام محمد، یہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ کیا ادب ہے، یہ کیا احترام ہے۔ اگر شوق ہے لکھنے کا اس بندے کو لکھنا چاہیے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سے لکھنا چاہیے، اپنے پیارے پیغمبر کا نام احترام سے لینا چاہیے، اس کو لقب القاب کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ خالی محمد، اس میں تو نبی پاک کی توہین ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے کتنا پیارا انداز اپنایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، حق بیان کرنے والا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے میں نہ کیا جی، میں نے نہیں کیا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے شاہدن کا میں نہ کیا، حق بیان کرنے والا، حق بتانے والا، لوگوں کے سامنے حق ظاہر کرنے والا۔ جب سب کی زبانوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے، شرک کا زور تھا، بتوں کی تعریفیں ہوتی تھیں، غیر اللہ کی پکار کی باتیں ہوتی تھیں، اس وقت میرے پیغمبر ہی تو تھے نا جنہوں نے شرک کے اندھیروں میں توحید کا چراغ روشن کیا۔ شاہدہ، ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا، حق کی گواہی دے میرے پیغمبر، لوگوں کو بتا کہ لا الہ الا اللہ ومبشرن، ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دینے والا۔ کس کو؟ مومنوں کو، کہ جنہوں نے میرے نبی کی بات مانی انہیں میرا پیغمبر خوشخبری دے گا۔ کیسے خوشخبری دی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لے آئے، عمل کیے نیک، اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس کو بطور مہمانی تیار کر رکھا۔ خالدین فیہا، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، عمل کیے نیک، کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نبی پاک کی ایک صفت ہے مبشرن، خوشخبری دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، جنت کی خوشخبریاں دینے والا، اللہ کی رضامندی کی۔ سبحان اللہ، ہے توجہ؟ صبح کی نماز پڑھائی، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ہاں بھائی رات کسی کو خواب آیا؟ یہ آپ کی عادت تھی، صبح کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے رات بھائی کسی کو خواب آیا؟ صحابہ خواب بیان کرتے، آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ اس دن آپ نے پوچھا ہاں بھائی کسی کو خواب آیا؟ سب خاموش۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں خواب نہیں آیا؟
تو رات ایک خواب مجھے آیا، اور اس مسئلے کا آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کا خواب بھی حجت ہے. نبی خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح وہی اتری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ جو چھری رکھ دی تھی، اللہ نے وہی کی تھی کہ خواب نظر آیا تھا. نبی کا خواب حجت، دلیل، پکی بات. ہمارے خوابوں کی طرح نہیں. آپ نے فرمایا مجھے خواب آیا اور مجھے خواب کے اندر جنت میں لے جایا گیا. یہ آپ کو نا روحانی معراج جو ہے نا نیند میں بہت ہوئے ہیں. جسمانی معراج جو ہے نا کسی جسم کے ساتھ وہ صرف، باقی خواب میں آپ نے کئی دفعہ جنت دیکھی. بلکہ ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے، عصر کی نماز تھی غالباً، نبی پاک آگے یوں بڑھے. صحابہ حیران کہ نماز کے اندر نبی پاک یوں آگے بڑھے اور ہاتھ مارا. تو صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا اللہ کی جنت سامنے آ گئی. ایک پھل بہت ہی خوبصورت لگا. میں نے کہا اس پھل کو توڑ لینا چاہیے. اس پھل کو توڑنے کے لیے میں نے ہاتھ مارا تو جاگتے ہوئے نیند میں آپ کو یہ مناظر دکھائے گئے. فرمایا میں جنت میں گیا تو جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے ان میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، جس میں سے روزے داروں نے گزرنا ہے. اس میں ایک دروازہ ہے باب الجہاد، باب الصلاۃ، باب الحج، باب الزکات. 8 دروازے ہیں جنت کے. اللہ تعالی جس بندے پہ کرم کریں گے اس کو کہیں گے تو فلاں دروازے سے، تو فلاں دروازے سے، تو فلاں دروازے سے، کوئی کسی دروازے سے، کوئی کسی دروازے سے، کوئی کسی دروازے سے. 8 دروازے ہیں. لوگ گزر رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. مقتدیوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے آپ نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے آنے پر کھل گئے ہوں، ہر دروازے نے التجا کی ہو اس طرف سے آؤ. اس نے کہا اس طرف سے آؤ، اس نے کہا اس طرف سے آؤ. جنت کے 8 دروازے اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. فرمایا ہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ جنت کے قریب آیا، جنت کے 8 دروازے کھلے، اس کو پکارنے لگے، اس کو بلانے لگے. حضرت ابو بکر نے کہا من ہوا، کون ہے وہ؟ نبی پاک نے فرمایا تیرے سوا کون ہو سکتا ہے، تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. مبشرن انا ارسلناک شاہدن و مبشرن، میرا پیغمبر خوشخبریاں دینے والا ہے، میرا پیغمبر خوشخبریاں دینے والا ہے. صحابہ کو خوشخبریاں دی. پھر اسی خواب میں آپ نے بتایا میں جنت کے اندر چلا گیا. بڑے خوبصورت مکان، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی منزلیں. میں نے ایک مکان دیکھا ایک موتی کا بنا ہوا، صرف ایک موتی کا مکان، باہر سے اتنا لاجواب. میں نے پوری جنت میں اس جیسا مکان کوئی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا میں نے جنت میں اس جیسا کوئی مکان. میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ سب سے خوبصورت مکان نظر آتا ہے ایک موتی کا بنا ہوا، یہ کیا؟ اس نے کہا ایک قریشی جوان کا، ایک ہاشمی جوان کا. میں نے سوچا میں جوان بھی ہوں، میں ہاشمی بھی ہوں، میرا ہوگا اس سے اعلیٰ مکان ہی کوئی نہیں تو میرا ہوگا. میں نے کہا مہما جبریلو ہٹو میرے رستے سے، میں اپنا مکان اندر سے دیکھ کے آنا چاہتا ہوں، یہ اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. تو جبریل امین نے کہا مہما یا رسول اللہ ٹھہریے، یہ آپ کا نہیں، یہ تو فاروق اعظم کا مکان ہے، یہ تو فاروق اعظم کا مکان ہے. مبشرن، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا خوشخبریاں دینے والا.